الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ہم اور آپ انسان ہیں اور ہماری بہت ساری ضروریات ہیں، جس میں موٹی موٹی ضرورت ہے روٹی، کپڑا اور مکان۔ لیکن یہ روٹی، کپڑا اور مکان جو ہماری بیسک ضرورت ہے، ہم تنے تنہا وہ حاصل کر سکتے ہیں؟ خود ہی غلہ بوئیں، خود ہی کاٹیں، خود ہی پیسیں، خود ہی پکائیں، ویسے ہی خود ہی کپڑا بنیں، خود ہی سلیں، مکان کا سارا مٹیریل خود ہی لائیں، مکان تیار کریں، اسے آراستہ کریں۔ یہ سارے کام ہم اپنے لیے کرنا چاہیں تنے تنہا تو ہم کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ کیا بات معلوم ہوئی کہ انسان خود اپنی ضرورت کے لیے بھی اپنے جیسے انسانوں کی مدد کا، تعاون کا محتاج ہے۔ ہر آدمی محتاج ہے، اس لیے اب مل جل کر کے جب کوشش کی جاتی ہے، کوئی غلہ پیستا ہے، کوئی غلہ بوتا ہے، کوئی غلہ ڈھوتا ہے، کوئی مکان بناتا ہے، کوئی میٹیریل تیار کرتا ہے، سب کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ گویا ہم اور آپ ایک اجتماعی زندگی گزارنے کے لیے مجبور ہیں۔ یہ تو میں نے ذات کی حد تک بات کہی ہے۔ اس ذات سے آگے جیسے جیسے وسعت بڑھتی جاتی ہے، آبادی کے لیول پر، ملک کے لیول پر، دنیا کے لیول پر، وہاں بھی یہی صورتحال پیش آتی ہے۔ اب ہمارے ملک پر کوئی دشمن ملک حملہ کر دے، ہم تنہا اس کی حفاظت کر سکتے ہیں؟ ہاں، سارے لوگ مل جل کر کے کوشش کریں، یا کم سے کم سب کی مدد سے ایک فوج تیار کر لی جائے تو دشمن کا مقابلہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اب اس فوج کو تیار کرنے، مینیج کرنے کے لیے کچھ سسٹم بنانا ضروری ہوتا ہے۔ اب اس سسٹم کو جب بنایا جاتا ہے تو وہی چیز کہلاتی ہے حکومت۔ اس کے بغیر بھی ہمارے بہت سارے کام انجام نہیں پا سکتے۔ پہلے زمانے میں یہ طریقہ تھا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو ہر ایک پر قبضہ جما لیتا اور اپنے پاور سے ہر کام انجام دے لیتا، اسی کی حکومت چلتی تھی۔ لیکن جیسے جیسے انسان کی عقل بڑھی، تجربات بڑھے، اس کی سوجھ بوجھ بڑھی، تو اس نے کہا کہ چند لوگ ہی کیوں ہم پر اپنے احکامات یا اپنی خواہشیں تھوپیں گے؟ ہم سب کو یہ حق ملنا چاہیے، جس کے اندر جو صلاحیت ہے اس کے لحاظ سے وہ رول پلے کرے۔
تو اب اس چیز کو بروئے کار لانے کے لیے، عملی شکل دینے کے لیے الیکشن کا سلسلہ شروع ہوا، لیکن وہاں بھی ہزار چور دروازے لوگوں نے کھول لیے۔ اس کو درست رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ حکم دیا ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کی تلاوت کی تھی۔ کیا حکم دیا؟ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حوالے کرو جو اس کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اب امانت کا عام مفہوم تو یہ ہے کہ میرے پاس کوئی بڑی قیمتی چیز ہے، ہمارے لیے کسی وجہ سے وقتی طور پہ حفاظت کرنا ممکن نہیں ہے، کسی ایسے کے حوالے کر دیں جو اس کو محفوظ رکھ سکے۔ لیکن اس میں بھی یہ دیکھنا ضروری ہے کہ جس کے حوالے کر رہے ہیں وہ اس کی حفاظت کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا۔ ایرے غیرے کسی کو نہیں دیا جا سکتا۔ تو عام مطلب تو اس کا یہ ہے، لیکن اس کا خاص ایک مطلب یہ ہے کہ ایسی چیزیں جو مشترکہ ملکیت کی ہیں، مشترکہ مفاد کی ہیں، مشترکہ ضرورت کی ہیں، اس کی حفاظت کا کام بھی ایسے لوگوں کو دیا جانا چاہیے جو اس کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اب مشترکہ کا مطلب ذرا سا سمجھ لیجئے۔ ہمارا ملک اتنا بڑا ہے، ہر ایک کی پرسنل پراپرٹیز ہیں، لیکن جو پراپرٹی کسی کی پرسنل نہیں ہے، جنگلات کسی کی پرسنل پراپرٹی ہے، ندیاں کسی کی پرسنل پراپرٹی ہیں، پہاڑ کسی کی پرسنل پراپرٹی ہے، بنجر زمینیں جس کا کوئی مالک نہیں کسی کی پرسنل ہے۔ اب ان کا انتظام کون دیکھے گا؟ ان کو کون سنبھالے گا؟ جو چاہے قبضہ کر لے تو ظاہر ہے کہ دوسرے لوگ پریشان ہوں گے، لیکن اس پر ایک نظام کے تحت، سسٹم کے تحت کنٹرول کیا جائے اور اس کو استعمال کیا جائے تو ہر ضرورت مند تک اس کا حق پہنچ سکتا ہے۔ تو مشترکہ مفاد کی بہت ساری چیزیں ہیں، میں نے سمجھنے کے لیے ایک اشارہ دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس طرح کے جو اجتماعی معاملات ہوتے ہیں وہ بھی امانت ہیں، اور وہ ذمہ داری بھی ایسے فرد کو دینا چاہیے جو اس کی صلاحیت رکھتا ہو، کسی ایرے غیرے کو نہیں دینا چاہیے۔ اسی سے دو باتیں معلوم ہوئی۔ خود سے کوئی ان کا ذمہ دار بن جائے، یہ چیز اسلامی نقطہ نظر سے پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے تم امانتیں حوالے کرو، کوئی خود سے کھڑا ہو کے کہے میں اس کو سنبھالوں گا اور میں اس کا کنٹرول رکھوں گا اور میں آپ کا بھی خیال رکھوں گا، ضرور اس کا کوئی مفاد وابستہ ہوگا۔ ایسے فرد کو لانا چاہیے جو خیر خواہ ہو، مخلص ہو، اور اس کا مفاد وابستہ نہ ہو، تو امید کی جا سکتی ہے کہ وہ سب کا خیال رکھے گا۔ اب اس کی شکل کیا ہوگی؟ تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ پورے سماج اور معاشرے میں کون ہیں اہل۔ لوگ رائے دیں اپنے اپنے علم و معلومات کے لحاظ سے، جس کے حق میں رائے بن جائے گی اس کو وہ امانت حوالے کر دی جائے گی، اس کو ذمہ دار بنا دیا جائے گا۔ یہ جو رائے دی جاتی ہے، اسی رائے کو آج کے ایڈوانس زمانے میں ووٹ کہا جاتا ہے۔ آج کے ایڈوانس زمانے میں کیا کہا جاتا ہے؟ ووٹ۔ اب ہم ووٹ دے کر کے کوشش کرتے ہیں کہ ایسے آدمی کو آگے لائیں جو اجتماعی معاملات کو قاعدے سے سنبھالے، لیکن ہمارے پاس ووٹ دینے کا اختیار ہوگا تب تو۔ ہمارے پاس اگر ووٹ دینے کا اختیار نہیں ہوگا تو ہم ایسے فرد کو سامنے لا سکتے ہیں؟ نہیں لا سکتے۔ ہماری رائے کاؤنٹ ہی نہیں ہوگی، ہماری بات کا کوئی وزن ہی نہیں بنے گا۔ دنیا میں جو چالاک قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ہی کرسی پہ بیٹھے رہیں، دوسرے لوگ آگے نہ آنے پائیں۔ امریکہ کے اندر بہت دنوں تک صرف گوروں کو یہ حق تھا کہ وہ حکومت میں ممبر بن کے جائیں، کالوں کو یہ حق نہیں تھا۔ بڑی لڑائی کے بعد انہیں یہ حق ملا کہ وہ ووٹ دیں اور حصہ دار بنیں۔ بڑی لڑائی کے بعد بہت ایڈوانس مانا جاتا ہے یو کے کے اندر جتنی ریاستیں تھیں اس میں سے ایک ریاست آئرش
لینڈ ہے۔ آئرش والوں کو یہ حق نہیں تھا کہ ان کا کوئی آدمی وزیر اعظم بن سکتا ہے، کیوں؟ ان کے اندر اہلیت نہیں ہو سکتی کیا؟ لیکن ان کو اس سے مائنس رکھا گیا تھا۔ ویسے ہی ہندوستانی ذات پات کا جو نظام ہے وہاں بھی کیا دیکھتے ہیں ہم؟ حکمرانی کا کام برہمن ہی کر سکتے ہیں، اور کوئی نہیں کر سکتا۔ باقی لوگوں کو ان کا سپورٹر بن کے رہنا ہے، خادم بن کے رہنا ہے۔ اسلام نے جب یہ اسپرٹ دی کہ سب برابر ہیں، سب کو رائے دینے کا حق ہے، اور جو اہلیت رکھتا ہے اسے آگے آنا چاہیے، تو دھیرے دھیرے دنیا نے بھی سبق حاصل کیا اور اپنے یہاں یہ تبدیلیاں کی ہیں۔ ہمارا ملک آزاد ہوا، یہاں بھی جتنے لوگ تھے پرانے سارے سسٹم کو ختم کر کے سب کو یکساں حیثیت دی گئی، اور 1955 میں شہریت بل پاس ہوا جس میں سب کو برابری کے حقوق دیے گئے اور سب کو ووٹ کا حق دیا گیا۔ ووٹ کا حق مل گیا، جو بھی اہل ہے 18 سال سے زیادہ عمر کا وہ ووٹ دیتا ہے، رائے دیتا ہے، اس کی رائے سے کچھ لوگ منتخب ہوتے ہیں، وہ حکومت چلاتے ہیں۔ اس میں کچھ ہیر پھیر کی چور بازاری کے راستے نکالے جاتے ہیں، وہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن کم سے کم حق محفوظ ہے ہمارا اور آپ کا، اس لیے کہ ہمارے لیے قانون میں یہ پروویژن رکھ دیا گیا۔ لیکن یہ چیز بھی لوگوں کو برداشت نہیں ہو رہی، اور خاص طور سے مسلمانوں اور کمزور طبقات کو اس حق سے محروم کرنے کے لیے ایک نیا دروازہ کھولا گیا ہے۔ کیا؟ خصوصی گہری نظر ثانی، SIR، اسپیشل انٹینسیو ریویژن۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی آبادی یہاں ہے سب کے بارے میں یہ جائزہ لیا جائے، چیک کیا جائے کہ جو لوگ بھی ووٹ دیتے ہیں یا دینے کے عمر میں ہیں، اہلیت رکھتے ہیں، وہ سب جینوئن ہیں یا نہیں، کوئی باہر کا تو نہیں آ گیا ہے، کسی کے ڈبل تو نہیں بن گئے ہیں، کوئی مر گیا ہے پھر بھی اس کا نام چل رہا ہے، اس کے نام پہ دوسرے لوگ ووٹ تو نہیں ڈال دیتے ہیں۔ یقیناً اچھا مقصد ہے، لیکن جو عملی شکل سامنے آ رہی ہے وہ انتہائی خطرناک ہے۔ کیا خطرناکی ہے وہ بھی ہم اور آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ خاص طور سے مسلمان اور کمزور طبقات اس کا نشانہ بن رہے ہیں کہ ان کے کاغذات کو مشکوک قرار دے کر کے ان کو ووٹنگ کے حق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ SIR کا اب تک جو سلسلہ چلا ہے 6 کروڑ لوگ مشکوک قرار دیے جا چکے ہیں، جبکہ ابھی پورے ہندوستان میں SIR نہیں ہوا ہے، ابھی بہت ساری جگہوں پہ SIR ہونا باقی ہے، اور تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ تعداد 10 کروڑ تک پہنچ سکتی ہے، اور اس میں اکثریت کس کی ہے؟ مسلمانوں کی۔ صرف بہار میں آپ اندازہ لگائیے 42 لاکھ لوگوں کے نام مائنس کیے گئے تھے، بعد میں کورٹ سے لڑنے کے بعد آدھار کو بنیاد بنا کر کے کورٹ نے کہا کہ انہیں بھی کنسیڈر کیا جائے، تو 20 لاکھ تعداد کم ہوئی، لیکن اس کے بعد باقی تعداد کیا ہے؟ ابھی مشکوک کے کھاتے میں، انہیں اس الیکشن میں ووٹ دینے کا حق نہیں دیا گیا۔ یہ کہا گیا کہ گھسپیٹیوں کو الگ کرنے کے لیے، لیکن انہی کے جو ریکارڈ ہیں اس میں یہ آیا کہ 0.012% ہی باہر کے لوگ ملے، ورنہ سب ہندوستانی ہیں۔ زبردستی ان کو باہر کا ثابت کیا گیا، اور کھیل اس لیے بھی کھیلا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ اس کام پہ مامور ہیں
ان کو باضابطہ پریشر ڈال کے کہا جاتا ہے کہ ان علاقوں میں اتنے نام کم کرنے ہیں، مائنس کرنے۔ خود وہ لوگ جن کو یہ کہا گیا وہ ڈکلیئر کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ فلاں نے مجھ پہ یہ دباؤ ڈالا ہے۔ جے پور کے ایک بی ایل او نے کہا کہ یہاں کے نیتاؤں نے اور موجودہ ایم ایل اے نے مجھ پہ پریشر ڈالا۔ کیوں ڈالا؟ پچھلے الیکشن میں وہ صرف 900 کچھ ووٹ سے جیتا تھا، اب اتنے کم کر دیے جائیں تو امکان ہے کہ آئندہ پھر جیت جائیں۔ تو خاص طور سے مسلم علاقوں کے لسٹ کو اس نے مائنس کرنے کے لیے اس پہ دباؤ ڈالا۔ اتنا دباؤ ڈالا کہ اس نے اعلان کیا کہ مجھے لگتا ہے میں اب خودکشی کر لوں گا، اسی میں میری عافیت ہے۔ اور کتنے لوگوں نے خودکشی کی بھی، 50 سے زیادہ کی تعداد ہے۔ اس لیے یہ بات کہی جاتی ہے۔ ہم نے اور آپ نے یہ خبر بھی پڑھی ہوگی کہ دلی سے اور دوسرے مقامات سے بہت سارے لوگوں کو بنگلہ دیشی کا نام دے کر کے پکڑ کے واپس بھیجا گیا، جاؤ بنگلہ دیش، بارڈر کے اس پار ڈھکیل دیا گیا۔ بعد میں ان کے رشتہ داروں نے کاغذات جب پیش کیے کورٹ میں تو کورٹ نے کہا کہ یہ تو غلط ہے، ان کے کاغذات تو انڈین ہیں، یہ کارروائی نہیں ہونی چاہیے۔ کچھ کو تو واپس بلایا اور وہاں کی حکومت نے کہا کہ اگر واقعتاً ہمارے ہیں تو ہم لے لیں گے، لیکن اگر آپ کے ہیں تو ذمہ داری آپ کی ہے۔ میں یہ بات اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں کہ ہم اور آپ اس چیز کو سمجھیں کہ ہمارے اوپر ایک خطرہ منڈلا رہا ہے۔ بہار میں کل آبادی کا 17% مسلمان ہیں، لیکن جن کے نام مائنس کیے گئے ہیں اس میں 33% مسلمان ہیں۔ یو پی کے جو ایس آئی آر کی رپورٹ آئی ہے اس میں یہ ہے کہ وہاں کی آبادی میں 19% مسلمان ہیں اور 19% مائنس بھی کیے گئے ہیں۔ تو ہمارے لیے چوکنا رہنے کی چیز اس لیے ہے کہ آج کل ہمارے اسٹیٹ میں یعنی مہاراشٹر میں ایس آئی آر کا کام چل رہا ہے، اور یہاں بھی ہوا کا رخ بہت اچھا نہیں ہے۔ اگر ہم نے غفلت برتی تو ہم بھی پریشان ہو سکتے ہیں۔ ہمیں بھی ووٹر آئی ڈی کی وجہ سے جو مراعات ملتی ہیں وہ نہیں ملیں گی، اور نہ ہونے کی وجہ سے جو خطرات سر پہ منڈلا رہے ہیں اس کو جھیلنا پڑے گا۔ تو ہمارے لیے ابھی یہ موقع ہے کہ اس کے جو ضروری تقاضے ہیں اس کو پورا کر کے اس کاغذ کو درست کر لیں۔ ہم جہاں رہ رہے ہیں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے آئیڈیل سسٹم نہیں ہے، لیکن آئیڈیل سسٹم نہ ہونے کے باوجود اجتماعیت ہمارے لیے ضروری ہے، اس لیے کسی درجے میں گوارا کر کے کچھ چیزوں کو جھیلا جاتا ہے اور پورا کیا جاتا ہے۔ ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اگر ہم نے اور آپ نے سیرت کی کتابیں پڑھی ہیں، پڑھا ہوگا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کے اندر زور زور سے قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ پڑوسیوں نے، جانکاروں نے اور بدخواہوں نے پریشر ڈالنا شروع کیا۔ آپ اس سے بچنے کے لیے مکہ سے نکل گئے۔ راستے میں مکے کے ایک سردار سے ملاقات ہوئی جس کا نام ابن الدغنہ تھا۔ اس نے کہا تم مکہ چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ کہا ایسا ایسا معاملہ ہے، لوگ مجھے سکون سے اپنا کام نہیں کرنے دیتے، میں وہاں کیسے رہوں گا؟ کہا میں امان دیتا ہوں تمہیں اب کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا، کوئی پریشان نہیں کرے گا۔ تب آپ لوٹ کر کے آئے۔ پھر بھی وہ سب اپنی حرکت سے باز نہیں آئے، اور جس نے امان دی تھی اس کے پیچھے پڑ گئے اور کہا کہ تم اپنی امان اٹھاؤ ورنہ تم بھی لپیٹے میں آؤ گے۔ اس نے ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اب معاملہ سر سے اونچا ہوتا جا رہا ہے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا ٹھیک ہے تم اپنا امان واپس لے لو، میرا اصل امان عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، وہ میری حفاظت کرے گا۔ آخری چارہ کار کے طور پہ تو ہم اللہ کے پاس گئے، لیکن دنیا کی جو تدبیر تھی وہ اپنائی گئی۔ یہ ایک واقعہ نہیں ہے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تھے، مار مار کے لہو و لہان کر دیے گئے تھے۔ واپسی میں اللہ کی طرف سے آپ کو مدد کی بشارت دی گئی، لیکن آپ یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ آبادی کی آبادی یوں ہی تباہ کر دی جائے۔ صرف اس توقع پہ کہ آئندہ ہو سکتا ہے ان میں کوئی سدھر جائے، آپ نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی۔ لیکن اسی واقعے میں یہ بھی ملتا ہے کہ مکہ لوٹتے ہوئے آپ کو خطرہ لاحق تھا کہ میں اس حال میں واپس جاؤں گا جبکہ یہاں بھی میرے دشمن کھڑے ہو گئے ہیں، تو وہاں میرے لیے سکون سے رہنا مشکل ہوگا۔ چنانچہ آپ نے وہاں کے ایک سردار عدی کو پیغام بھیجا کہ تم مجھے امان دے سکتے ہو کیا؟ اس نے جب حامی بھر لی تب آپ مکہ لوٹ کر کے آئے تھے۔ تو یہ اجتماعی زندگی میں امن، سکون اور عافیت کے لیے جو چیز شرعی حدود سے باہر نہیں جاتی اس کو اپنانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ویسے ہی ہم اگر اپنا ایک شناختی کارڈ جو ووٹر آئی ڈی کے نام پہ بنتا ہے، یہاں ناگفتہ بے حالات ہونے کے باوجود، بہت پسندیدہ سسٹم نہ ہونے کے باوجود اگر بنواتے ہیں اس میں کچھ بہت حرج نہیں ہے اور وہ بہت مشکل بھی نہیں ہے۔ ابھی جو کچھ ریویژن چل رہا ہے اس کا پروسیس کیا ہے وہ تھوڑا سا سمجھ لیجئے تو شاید آپ کے لیے کام آسان ہو۔ ہر علاقے میں گورنمنٹ کی طرف سے BLO یعنی گورنمنٹ کے نمائندے، بوتھ لیول ورکر یا جو بھی کہہ لیں، آفیسر طے کیے گئے ہیں۔ ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ پچھلے الیکشن کے اور موجودہ جو کچھ گورنمنٹ کا ریکارڈ ہے اس کے کاغذات لے کر کے ہر گھر تک پہنچے اور وہاں کچھ چیزوں کی وہ تصدیق کرے اور اپ ٹو ڈیٹ کر کے پھر الیکشن کمیشن کو بھیج دے۔ کس چیز کی وہ تصدیق کریں گے؟ آپ کے نام کی، آپ کے فوٹو کی، آپ کے ولدیت کی، پچھلے الیکشن میں آپ کا نام تھا یا نہیں، اس سے پہلے جب اس طرح کا کوئی ریویژن ہوا تھا 2002 میں اس وقت آپ کا نام تھا یا نہیں، ابھی تک آپ نے اپنا نام الیکشن الیکٹورل فہرست میں شامل کروایا ہے یا نہیں، وہ دونوں کاغذات لے کے آئیں گے۔ اگر آپ اپنا فوٹو اسے پیش کر دیتے ہیں، ان فوٹو کے بارے میں خیال رکھیے کہ بیک گراؤنڈ وائٹ ہونا چاہیے تاکہ فوٹو کلیئر رہے۔ آپ کے پاس آپ کا کوئی شناختی کارڈ ہونا چاہیے، چاہے وہ آدھار ہو، چاہے پاسپورٹ ہو یا حکومت کی طرف سے جاری کردہ بہت سارے کاغذات، تقریباً 12 کاغذات کی فہرست دی گئی، اس میں سے کوئی ایک ہو جو آپ اس کو دکھا سکیں، اس کی زیراکس دے سکیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ پچھلا جو ریویژن ہوا تھا 2002 میں اس میں آپ کا نام تھا یا نہیں، اور ابھی جو نئی لسٹ آئی ہے اس میں آپ کا نام ہے یا نہیں۔ جو لوگ پرانے ہیں ان کا نام اس میں بھی ہوگا، اس میں بھی ہوگا، وہ دونوں کا ریفرنس دے دیں، اس وقت میرا الیکشن کی فہرست میں اس نمبر پر اس حصے میں میرا نام ہے، وہ آپ صرف دکھا دیجئے۔ اب سوال ہے کہ وہ کاغذ ملے گا کہاں سے؟ وہ BLO آئے گا، وہ خود دونوں کاغذ آپ کو پیش کرے گا، اور اگر نہیں پیش کرتا ہے تو الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر بھی مل جائے گا اور یہاں کی میونسپلٹی کی ویب سائٹ پہ بھی مل جائے گا، اور بہت سارے NGOs ہیں جنہوں نے وہ سب پورا ڈاؤن لوڈ کر لیا ہے اور گائیڈ کرنے کے لیے پرووائڈ کرتے ہیں۔ یہاں جماعت اسلامی بھی یہ کام کر رہی ہے، MPG بھی یہ کام کر رہی ہے، APCR بھی یہ کام کر رہی ہے، اور بھی بہت سارے NGOs ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں۔ آپ کہیں سے وہ معلومات لے لیجئے اور یہ ساری چیز ریڈی رکھیے، جب وہ آئیں ان کے حوالے کر دیجئے۔ اگر دونوں میں آپ کا نام ہے، ریلیشن شو کرنے کے لیے کہ ہاں میں یہیں کا شہری ہوں، مجھ سے میرے باپ دادا بھی یہیں کے تھے، تو کچھ نہیں لکھنا، بس سیلف لکھ کر کے دے دیجئے۔ لیکن اگر پہلے والے میں نہیں ہے، صرف تازہ ترین میں ہے،
تو ریلیشن شو کرنے کے لیے آپ کو پہلے والے میں آپ کے باپ کا، آپ کے ماں کا، آپ کے دادا کا، آپ کے دادی کا، آپ کے نانا کا، آپ کے نانی کا، کسی کا نام ہو، کسی ایک کا ریفرنس آپ کوٹ کر دیجئے، بس کافی ہے، آپ کا کام ختم۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا، یہ سارے کاغذات دیتے لیتے وقت سب کی زیروکس اور ریسیونگ اپنے پاس رکھیے گا۔ اس کے باوجود بھی یہ سب فراڈ کر سکتے ہیں، پیسے کھا کھا کے چور بازاری چلتی ہے۔ ہمارے پاس اگر وہ زیروکس رہے گا تو بعد میں اگر کوئی پرابلم آیا تو ہم اس کے لیے لڑائی لڑ سکتے ہیں۔ دستاویز کے سلسلے میں ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، اسی دستاویز کے سلسلے میں نہیں، ہم جو بھی دستاویز تیار کرتے ہیں سب کے سلسلے میں ہمیں اور آپ کو اس کی فکر کرنی چاہیے کہ جو چیز بھی کسی کے حوالے کریں اس کی کاپی ہمارے پاس ضرور ہو، اور جتنی اہم چیزیں ہیں اس کی دستاویز لامحالہ تیار کی جائے۔ یہ نہیں کہ ہر زبانی جمع خرچ پر ہم ہر چیز کو ٹالتے رہیں، زبانی جمع خرچ بھول جاتے ہیں لوگ، تسلیم نہیں کرتے، لیکن جب لکھا ہوا رہتا ہے تو تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور کے زمانے میں جب لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں تھا بہت زیادہ، لکھے پڑھے لوگ نہیں ہوتے تھے، لیکن جب کوئی اہم معاملہ ہوتا تھا تو اسے لکھا جاتا تھا۔ صلح حدیبیہ لکھا گیا تھا، اور اس سے زیادہ آپ غور کیجئے کہ اللہ کے رسول کتنا اہتمام کرتے تھے۔ آپ پریشانی کے عالم میں ہجرت کر رہے ہیں، سفر پہ جا رہے ہیں، پیچھے سے آپ کا پیچھا کیا جا رہا ہے اور سراقہ بن جوشم آپ کے قریب پہنچ جاتا ہے، وہ پکڑنے میں ناکام ہوتا ہے تو اسے یہ ڈر اور خوف ستاتا ہے کہ یقیناً ان کے ساتھ الہی طاقت ہے، آج نہیں کل یہ حاوی ہوں گے، میرے لیے مسئلہ پیدا ہو جائے گا، میں نے ان کا پیچھا کیا، انہوں نے دیکھ لیا ہے، پہچان لیا ہے، میرے خلاف کوئی بھی کارروائی کر سکتے ہیں۔ فوراً اپیل کی کہ میں اب آپ کا پیچھا نہیں کروں گا، بس آپ سے ایک درخواست ہے کہ مجھے امان نامہ لکھ دیجئے۔ اللہ کے رسول نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہا اس کو امان نامہ لکھ کے دے دو۔ گویا اس وقت کاغذ ساتھ، لکھنے کا سامان ساتھ، اور لکھ کر کے دے دیا گیا، اور ساتھ میں بشارت بھی دے گئی کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب تمہیں قیصر کا کنگن پہنایا جائے گا۔ کیا بات سمجھ میں آئی کہ پریشانی کے عالم میں بھی اہم دستاویزات لکھنا اور اس کی تیاری رکھنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، آپ اس کا اہتمام کرتے تھے۔ حالانکہ پڑھنے لکھنے کا اتنا رواج نہیں تھا جتنا آج ہے، لیکن اس کے باوجود یہ چیز ملحوظ رکھی جاتی تھی، تو ہم اور آپ اس چیز کو ملحوظ رکھیں۔ یہ ہے پروسیس جو کہ اپنانے کی ضرورت ہے۔ اب اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی پڑھا لکھا نہیں، ہر آدمی بیدار نہیں، ہر آدمی ہر نزاکت کو اور ہر کاغذ کو نہیں سمجھتا، تو ہم میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، خاص طور سے جو نوجوان گروپ ہے، وہ بڑھ بڑھ کر کے ہر گھر کے کاغذات کی تیاری کرا دے۔ اگر یہ تیاری ہو گئی اور اس کے لحاظ سے ہم نے اپنی چیزیں سبمٹ کر دی تو امید ہے کہ جو تلوار لٹک رہی ہے اس سے ہم محفوظ رہ سکیں گے، اور ہمارا جو حق ہے وہ حق ہمیں ملا رہے گا، اور جو خطرات ہیں ہم اور آپ اس سے بچ سکیں گے۔ میں نے آج جو آپ کے سامنے یہ گفتگو رکھی ہے اسی تناظر میں رکھی ہے۔ خطرات کے حوالے سے ہم اور آپ نہیں سمجھ رہے ہیں، میں صرف دو مثالیں دیتا ہوں خطرات کیسے ہیں۔ یہ SIR اصلاً NRC کا چور دروازہ ہے۔ اگر آپ کے حق کے رائے دہی کو یا ووٹ کے حق کو یا ID کارڈ کو مشکوک کر دیا گیا، یا آپ کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ ان کے پاس جینوئن پروف اور ثبوت اور کاغذ نہیں ہیں، تو گویا آپ کو انڈین شہریت سے بھی محروم کرنے کا دروازہ کھل گیا۔ 1989 میں واجپئی کے دور حکومت میں انہوں نے ایک قانون پاس کیا تھا کہ بیرون ملک سے اگر کوئی ہندو آئے گا تو اسے یوں ہی شہریت فری میں دی جائے گی، اس سے کوئی پروف اور کاغذ نہیں مانگا جائے گا۔
اور جو لوگ یہاں رہتے ہیں ان کو اپنا پروف ثابت کرنا پڑے گا کہ ہاں وہ یہیں کے شہری ہیں۔ وہ قانون آج بھی موجود ہے۔ اب اگر ہمارا نام مشکوک کر دیا گیا تو جتنے غیر مسلم ہیں ان سے کوئی پروف نہیں مانگا جائے گا، ان کو یوں ہی شہریت الاٹ کر دی جائے گی۔ وہ کہہ دیں کہ ہاں میں یہاں کا شہری بن کے رہنا چاہتا ہوں، لیکن آپ سے پروف مانگا جائے گا، اور آپ اگر پروف نہیں پیش کر سکے تو کیا ہوگا؟ آپ کی شہریت ضبط ہو گئی۔ آپ کو گویا اب یہاں عام لوگوں کی طرح یکساں حقوق حاصل نہیں ہوں گے۔ آپ نہ ووٹ دے سکتے ہیں، آپ نہ حکومتی مراعات کے حقدار ہو سکتے ہیں۔ آپ کے لیے بس صرف خدمت کرنے اور زندہ رہنے کا چانس ہے۔ آسام میں کیا ہوا؟ NRC کا ایک چکر چلایا گیا۔ آسام بھی 40% مسلم آبادی کا علاقہ تھا، اس لیے سب سے پہلے وہی ٹارگٹ بنا تھا، اور ساری کوشش کے باوجود معاملہ الٹا پڑ گیا۔ غیر مسلم جو بنگلہ دیش یا دوسری جگہوں سے آئے تھے وہ زیادہ NRC کی زد میں آ گئے اور مسلمان کم آئے، لیکن آئے۔ ہندوؤں کی دیکھ ریکھ کے لیے تو انہوں نے الگ انتظام کیا، اور مسلمانوں کے لیے ڈیٹینشن سینٹر بنا دیا۔ جاؤ وہیں رہنا ہے، وہاں سے باہر نہیں نکلنا ہے، کوئی اور کارروائی نہیں کرنی، کوئی حق نہیں، بس زندہ رہو، محنت کرو، خدمت کرو، کام کرو اور کھاؤ پیو۔ اس سے آگے حکومتی مشینری میں تم کوئی حق نہیں پا سکتے۔ اور ڈیٹینشن سینٹر کے بارے میں جان لیجئے کہ یہ آسام میں تو بنا ہی ہے، جہاں جہاں خط سوار ہے وہاں بھی بن رہا ہے، یوپی میں بھی بن رہا ہے، ہریانہ میں بن رہا ہے۔ ان دو جگہوں کے سلسلے میں اطلاعات تو میرے پاس ہیں۔ تو اگر یہ نوبت آئی تو کتنی خطرے کی بات ہوگی۔ ایک بات یہ ہے جو سمجھنے کی ہے، اور دوسری بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ حقوق ہمیشہ صرف مطالبے سے نہیں ملتے، حقوق چھین کر حاصل کیے جاتے ہیں۔ تو اگر کہیں رکاوٹ آتی ہے تو جس طرح آسام کے مسلمانوں نے مقابلہ کر کے اپنے حقوق چھینے ہیں، سپریم کورٹ تک لڑائی کی ہے، اور NRC کو عام لوگوں کے ہاتھ میں انجام دینے کے بجائے سپریم کورٹ کے اسپیشل گروپ اور نمائندوں کے ذریعے انجام دیا گیا تھا، تب ان کی تعداد کم آئی اور غیروں کی تعداد زیادہ ہو گئی۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر نوبت یہاں تک پہنچتی ہے تو ہم اس طرح کی اجتماعی لڑائی کے لیے بھی تیار رہیں، جو قانونی، سیاسی، جس طرح کی بھی ہو، اس کے لیے ہم کوشش کریں گے۔ اس کے لیے ہمارا متحد ہونا اور مشترکہ پلیٹ فارم بنا کر کے کوشش کرنا یہ زیادہ مفید رہے گا۔ اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے، آپ کو بھی اس کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔